معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے اسلام آباد میں سفیروں، ہائی کمشنرز، سفارتکاروں اور کمرشل کونسلرز کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا۔ سالانہ افطار ڈنر میں سفیروں کے ڈین، ترکمنستان کے سفیر اتاجان ملاموف، بڑی تعداد میں ترکی، انڈونیشیا، آذربائیجان، ازبکستان، قزاقستان، بیلاروس، ایران، سری لنکا، تھائی لینڈ، مراکش سمیت مختلف ملکوں کے سفیروں اور سفارتکاروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر خان اور وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک بھی موجود تھے۔ RCCI کے گروپ لیڈر سہیل الطاف اور صدر ثاقب رفیق نے بڑی تعداد میں شرکت پر سفیروں، معززین اور تاجروں کا شکریہ ادا کیا۔ صدر ثاقب رفیق نے کہا کہ راولپنڈی چیمبر سفارتی برادری کو تجارتی تعلقات کے فروغ کے لیے ایک اہم ستون سمجھتا ہے۔ گروپ لیڈر سہیل الطاف نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ہم وفاقی وزیر برائے توانائی خرم دستگیر خان اور وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کے مشکور ہیں کہ آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نیٹ ورکنگ کے لیے ایک بہترین موقع ہے اور ہمیں بڑی تعداد میں سفیروں اور تجارتی مشیروں کی میزبانی کرنے پر فخر ہے۔ اس موقع پر سینئر نائب صدر محمد حمزہ سروش، نائب صدر فیصل شہزاد، سابق صدر FCCI ڈاکٹر خرم طارق، صدر سمال چیمبر طارق جدون، صدر ویمن چیمبر رفت شاہین، ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران اور ضلعی اور مقامی انتظامیہ کے نمائندوں، انجمن کے نمائندوں نے شرکت کی۔ افطار ڈنر میں تاجران اور ممبران اور تاجروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاکستان عوامی تحریک راولپنڈی کے صدر غلام علی خان نے کہا ہے کہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ عوامی تحریک کی قیادت کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ عوامی تحریک کا مقصد مصطفی سیاست کے ذریعے مصطفی معاشرے کا قیام اور نظام کی تبدیلی پر مبنی ہے۔ وہ گزشتہ روز عوامی تحریک کے سعید راجہ، فیل عباسی، سردار نسیم انجم، امجد عباسی، راجہ خالد، ڈاکٹر بدیع الزمان سے آن لائن اجلاس میں گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو 9 سال ہونے کو ہیں، مگر عوامی تحریک کی قیادت نے کسی بھی موقع پر عدالتوں کی توہین نہیں کی، نہ ہی ملک میں بدامنی پیدا کی۔ ہم ہر حال میں عدالتوں سے انصاف کے توقع کے ساتھ اپنا کیس لڑتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی توہین عدالت میں اپنی کرسی گنوا بیٹھے تھے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی توہین عدالت میں اپنے عہدے سے فارغ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ وزیر اعظم ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے نامزد ملزم ہونے کے ساتھ الیکشن نہ کروا کے سپریم کورٹ کی توہین کا عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف کو کب گھر بھیجا جائے گا یا ان کے ساتھ عدالتوں کی روایتی وفاداری ہی نبھائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک اس وقت بدترین بحرانوں کا شکار ہے اور معاشی اور سیاسی تنازع سے دوچار ہے، جس کی وجہ سے اداروں میں سیاسی مداخلت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو بدامنی کی آگ میں جھونکنے والے فقط اپنے اقتدار کی خاطر کچھ بھی کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ ایک سالہ دور میں پچھلے 50 سالہ دور اقتدار کی طرح معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا، عوام کے لیے عذاب کی وجہ تکلیف پیدا کی گئی۔ متروکہ وقف املاک ایکشن کمیٹی اور کلاس مارکیٹ راجہ بازار کے تاجروں نے سرکاری ملازمین کی جانب سے تاجروں کو ہراساں کرنے سمیت کرایہ داری کے معاملہ اور دکانداروں کو آپس میں لڑانے کے مسئلے پر مشترکہ احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس کی قیادت کلاس مارکیٹ راجہ بازار کے چیئرمین کمال پاشا نے کی، جبکہ اس موقع پر میاں حامد، محمد فیروز، شیخ اکرم، شیخ اصغر، شیخ ندیم، خواجہ اظفر، شیخ وسیم اور دیگر بھی شریک تھے۔ اس موقع پر کمال پاشا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سٹی ٹریفک پولیس کے وارڈن عمران نواب اور FBR ملازم رضوان نواز کی جانب سے تاجروں کو ہراساں کرنے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور آئندہ تاجروں کے ساتھ ہونس دھاندلی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وفاقی وزیر اور چیئرمین متروکہ وقف املاک کرایہ داری سے ظلم کرنا بند کریں۔ انہیں کرایہ داروں کا لڑنا بند کرنا چاہیے۔ یہ معاملات خوش اسلوبی سے حل کیے جانا چاہیے، دونوں فریقین کو سننا چاہیے اور پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کرنا چاہتے ہیں اور گڑبڑ نہیں کرنا چاہتے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو صورتحال بگڑ سکتی ہے، اس کی اعتماد اور ذمہ داری ان سرکاری افسران پر ہوگی۔
رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے متعلق فرمایا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اور ان کی روشن ستاروں کی جھرمٹ میں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کمال خوبیوں کے حامل ہیں۔ آپ شیر خدا بھی ہیں، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ وہ عظیم الصفات ہستی ہیں جن کو مواقعات مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی قرار دیا۔ آپ کی علمی بصیرت، فہم و فراست کے بارے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما صدر ترقی پسند فلاحی تنظیم محمد عامر صدیقی نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور شہادت 21 رمضان مبارک کو خانہ خدا میں ہی ہوئی۔ ابو طالب کے نور نظر فاطمہ بنت اسد کے رخت جگر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش شفقت و محبت میں پرورش پائی اور آپ فتح خیبر ہیں۔ آپ کی تعلیمات امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ سب کے لیے ہمیشہ رہا ہے۔ قوم کی اس وقت نفاق کی نہیں بلکہ اتفاق کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک قوم بن کر متحد ہو کر غزہ جیسے حالات کے مقابلہ کے لیے کمر بستہ ہونا ہوگا تاکہ کوئی بھی مسلمانوں کی نسل کشی نہ کر سکے۔ اگر ہم ایک امت بن کر دنیا کے سامنے کھڑے ہوں تو یہود اور ہنود کی سازشیں ناکام بنا سکتے ہیں۔ آج جب پاکستانی افواج دہشت گردی کی لعنت کے کلاکموں کے لیے مصروف عمل ہیں، دوسری طرف انتہا پسند دہشت گرد نے ہتھیار اور موصوف پاکستانیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اگر آج بھی ہم متفق اور متحد نہ ہوئے تو دشمن ہمیں کاٹ کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی اسد وقار چیمہ کے ہمراہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف جیولوجی کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے اسپتال کے ایمرجنسی، ڈائلیسس وارڈ، لیبارٹری، فارمیسی، او پی ڈی سمیت دیگر شعبوں کا معائنہ کیا۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا نے اسپتال میں داخل مریضوں کی عیادت بھی کی، ان سے بات چیت کی اور ان سے علاج و معالجہ کے بارے سے دی جانے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا نے اس موقع پر کہا کہ حکومت علاج معالجہ کی سہولیات میں مزید بہتری لانے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ RIU میں 35 ڈائلیسس مشینیں موجود ہیں اور روزانہ 20 سے 25 مریضوں کے ڈائلیسس ہو رہے ہیں۔ مریضوں کو علاج معالجہ کے ساتھ ساتھ تمام ٹیسٹ کی سہولیات بھی موجود ہیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ مریضوں کے علاج و معالجے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے اور اسپتال میں صفائی ستھرائی کا خاص رکھا جائے تاکہ مریض جلد صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ سکیں۔